مصطفیٰ کو مانتے ہیں جس کا اٹھنا بھی قرآن کے مطابق تھا، جس کا بیٹھنا بھی قرآن کے مطابق تھا، جس کے ہر لفظ جو تھے وہ قرآن مجید کے مطابق تھے، اور اللہ نے خود اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر اس لیے قرآن کو اتارا کہ اس کی شرح متین جو ہے وہ آپ کے لبوں کے ساتھ، آپ کے الفاظ کے ساتھ اور آپ کے طرز عمل اور آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں جب نثر نگار کچھ لکھتا ہے وہ نثر بنتی ہے، جب ادیب کچھ لکھتا ہے وہ ادب بنتا ہے، جب اداریہ نویس لکھتا ہے اداریہ بنتا ہے، جب کالم نگار لکھتا ہے وہ کالم بنتا ہے۔ لیکن حضرت رسول اللہ آپ کس مقام بلند پہ فائز ہیں کہ پنجابی کے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر یہ حضرت رسول اللہ کا مقام و منصب ہے کہ حضرت رسول اللہ کے لبوں سے جب الفاظ نکلتے ہیں وہ شریعت ہوتے ہیں، وہ آئین ہوتے ہیں، وہ قانون و دستور ہوتے ہیں۔ ہم نے اگر علم کے حقیقت میں حاصل کیا یا اللہ کی کتاب سے حاصل کیا یا بدر منیر کے ارشادات سے حاصل کیا، حضرات گرامی قدر ہمیں اللہ نے یہ بات بتلائی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اسی پروردگار عالم نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، حضور کے آ جانے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و کردار تمہارے نمونہ رہے گا۔ اللہ حضرت ابراہیم کا کردار پھر بھی نمونہ ہے۔ کیوں نمونہ ہے؟ کہا ملت ابیکم ابراہیم، اس لیے کہ وہ تمہارے روحانی بابا ہیں۔ اور میں نے گزشتہ خطبات جمعہ میں اس بات کو بڑی شرح و بس سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے دو ہی مقدس باپ ہیں جن کے ساتھ ہماری روحانی نسبت باپ اور بیٹے کی ہے۔ ایک ہمارے باپ کا نام ابراہیم ہے اور دوسرے باپ کا نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں تک جسمانی باپ کی بات ہے وہ کسی کے بھی جسمانی باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے ان کے سر پہ تاج امامت و نبوت کو رکھ دیا، ان کو کسی مرد کا باپ نہیں بنایا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے روحانیت کی بات کا، ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اور منسوخ تلاوت قرآن مجید میں یہ آیت موجود تھی وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، اور وہ ان کے باپ کے مقام کے پر فائز ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر ہم نے کتب سنن سے اس پیغام کو حاصل کیا کہ انبیاء اپنے امتیوں کے لیے اسی طرح خیرہ ہوتے ہیں جس طرح باپ اپنی اولادوں کے لیے خیرہ ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک مقدس باپ پروردگار عالم کی ذات ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک مقدس باپ سیدنا ابراہیم اور حضرت رسول اللہ کی ذات ہے۔ باپ ایک مثال ہوتا ہے، باپ وجہ تحریک ہوتا ہے، باپ اس کے اندر سورس آف انسپائریشن والی تمام باتیں موجود ہوتی ہیں۔ باپ انسانیت کے لیے اور اولاد کے لیے اس کے اندر ایک ڈرائیو کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ باپ کی نیکی اولاد کے کردار پہ، عادات و اطوار پہ مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم نے روحانی باپ کے طور پہ آئیڈیلائز کرنا ہے تو یا سیدنا ابراہیم کو کرنا ہے یا حضرت رسول اللہ کو کرنا ہے۔ سیدنا ابراہیم بڑے ہی دلیر تھے، بڑے ہی بہادر تھے، بڑے ہی شجاع تھے، بڑے ہی مستقل مزاج تھے، بڑے ہی صاحب استقامت تھے، بڑے ہی صبر و رضا والے تھے۔ چتا میں کودنا گوارا کر لیا، بستی والوں کی مخالفت کو قبول کر لیا، بڑے ہی اعتدال کے ساتھ اجرام سماویہ کی پوجا کی تکڑی کو لگایا اور اس بات کو وعدے فرما دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے چہرے کا رخ ستارے کی طرف نہیں کرتا، میں اپنے چہرے کا رخ چاند کی طرف نہیں کرتا، میں اپنے چہرے کا رخ سورج کی طرف نہیں کرتا، میں اپنے چہرے کا رخ اس پروردگار عالم کی طرف کرتا ہوں جس نے سورج ستارے اور چاند کو بنا دیا۔ اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی، تو کیسا ابراہیمی ہے، تو آج بھی ستاروں میں الجھا ہوا ہے، تو آج بھی ستاروں میں پھنسا ہوا ہے، تو برج عطارد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو برج اسد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو عقرب کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کبھی جیمنائی کا، کبھی ٹورس کا، کبھی سیجیٹیریس کا، کبھی اسکارپیو کا، کبھی کیپریکورن کا، اس کے پیچھے اپنی زندگی کے ماہ و سال کو تلاش کرتا ہے، اپنی زندگی کی رشتہ داریوں کو تلاش کرتا ہے۔ تیری عقل میں تف ہے،
تیرے رسول نے تو حدیث قدسی کو بیان فرما دیا کہ حدیبیہ کے مقام پہ بارش ہوئی. حضرت رسول اللہ نے خیر البریہ کو اپنے اصحاب کو مخاطب ہو کے کہا میرے صحابہ اس آج کی بارش نے کئیوں کو اللہ نے کہا ہے کئیوں کو مومن بنا دیا کئیوں کو کافر بنا دیا. صحابہ بڑے حیران, ایک بارش نے کئیوں کو مومن کئیوں کو کافر بنا دیا. کہا ہاں میرے پروردگار عالم نے کہا ہے. جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے, پروردگار عالم کہتا ہے وَهُوَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ, اس نے میرا انکار کیا وہ ستاروں پہ ایمان لے کے آیا. اور جس نے الفاظ کہے بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہوئی ہے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ, اس کا میری ذات پہ ایمان ہے. وہ ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. جو ایک بارش کو ستارے کی حرکت کے ساتھ منسوب کرے وہ تو دار اسلام سے خارج ہے, اور جو پوری زندگی کے چارٹ کو ستاروں کی روشنی میں جج کرنے کی کوشش کرے وہ پھر بھی عبداللہ ہے, وہ پھر بھی عبدالستار ہے, وہ پھر بھی عبدالقہار ہے, وہ پھر بھی عبدالوہاب ہے. اور تو کہاں کا ابراہیمی ہے, تجھے ابراہیم کے درس کا سبق کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ابراہیم کا ترکہ کیا ہے, ابراہیم کی باقیات کیا ہیں. وَجَعَلَهَا کلیمتن کلیمتن باقیتن فی عقبہ, ابراہیم نے اپنے ترکے کے اندر مال و متاع کو نہیں چھوڑا. ابراہیم نے اپنے ترکے کے اندر دنیا داری کو نہیں چھوڑا. ابراہیم نے اپنے ترکے کے اندر مال و متاع کو نہیں چھوڑا. ابراہیم نے اپنے ترکے کے اندر مل و محبوں کو نہیں چھوڑا. وَجَعَلَهَا کلیمتن باقیتن فی عقبہ, اس نے اپنے پیچھے دعوت توحید کو ایک زندہ دعوت کی حیثیت چھوڑا ہے. ابراہیم کی کل کائنات, ابراہیم کی کل زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت ہے. حضرات گرامی قدر, بستی کا جو بادشاہ تھا, علاقے کا جو بادشاہ تھا نمرود, وہ اس حبت اور زوم باطل میں مبتلا تھا کہ میں پروردگار ہوں. حضرت ابراہیم دربار نمرود میں علم توحید کو اٹھا کے داخل ہوئے, کہنے لگا میں پروردگار ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا تیری اوقات کیا ہے, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے. نمرود نے تلبیسیت کا مظاہرہ کیا, شکوک و شبہات کو پھیلانے والی بات کی, کہنے لگا انا احیی و امیت, کہنے لگا میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں. ایک مستحق کے سزا کو آزاد کر دیا, ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ابراہیم اس کی چال کو سمجھ گئے, اس کی تلبیس کو سمجھ گئے. جو عالم حق ہوتا ہے وہ انبیاء کے نقشے قدم پہ چلتا ہوا اس دلیل کو وقتی طور پہ چھوڑ دیتا ہے جس میں تعویل کی گنجائش موجود ہو, وہ اس دلیل کو لے کے آتا ہے جو دلیل محکم ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی اس اوٹ پٹانگ قسم کی دلیل کو سنا, کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے. فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ, میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے. اگر تو رب ہے سورج کو مغرب سے لے کے آ. نمرود کو پتا تھا کائنات کے اتنے بلند بالا مقام کے اوپر نمرود کا تصرف کیا چل سکتا ہے. اللہ کا تصرف تو کائنات کے چپے چپے پہ چل رہا ہے, ذرے ذرے پہ چل رہا ہے, کائنات کے ہر مقام پہ چل رہا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس کے لبوں کے پر چپ کی مہر لگ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو گرجدار انداز میں سلطان وقت کے سامنے ثابت فرما کر اس حقیقت کو واضح فرما دیا, جو مومن و مسلمان ہوتا ہے جب دعوت توحید کی بات ہوتی ہے وہ علاقے کے ایم پی اے کے چہرے کو نہیں دیکھتا, وہ علاقے کے ایم این اے کے چہرے کو نہیں دیکھتا, وہ وزیروں کے بدلتے ہوئے تیوروں کو نہیں دیکھتا, وہ گورنر کے اتار اور اس کے عروج کو نہیں دیکھتا, وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے پیشانیوں کے پر پڑنے والے بلوں کو نہیں دیکھتا, وہ چیف جسٹس کے قلم کو نہیں دیکھتا, وہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی جرنیل کے جو ہے وردی کے پر لگے ہوئے تمغوں کو نہیں دیکھتا. نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے رب اکبر کی کبریائی پہ ہوتی ہے, اللہ کی وحدانیت پہ ہوتی ہے, الہ العالمین کی الوہیت پہ ہوتی ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر الہ حق بھی وہی ہے اور بادشاہ حق بھی وہی ہے. حضرات گرامی قدر, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
रोब और दबदबे के सामने अल्लाह की तौहीद को पूरी कुव्वत और इस्तिकामत के साथ बयान किया। और जब मोहब्बत की कुर्बानी देने की बारी आई तो मोहब्बतों को कुर्बान करके इस बात को साबित कर दिया